اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج جو ہے سورۃ مریم کا ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ آج ہم جو ہے ترجمہ اور مفہوم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت نمبر 60 سے جو ہے 75 تک۔ تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے جو ہے جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ کن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کن لوگوں کو جنت کے اندر جو ہے ڈالا جائے گا، اور جنت کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوں گی۔ اچھا جی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا مگر من تاب جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے اس کے بعد نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ عنقریب جو ہے کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی تمام کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا کام کس کے اوپر ہوگا؟ میرڈ کے اوپر ہوگا۔ جو جنت کا حقدار ہوگا جو ہے ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے تو اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، لا يسمعون ان میں سے کوئی جو ہے بیکار بات، لا يسمعون نہیں سنی جائے گی، فیہا اس میں لغوا بیکار بات، یعنی جنت کے اندر جائے گا تو جنت میں کوئی کسی سے بیکار باتیں کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہاں پہ الا سلاما صرف سلامتی ہی ہوگی، صرف سلام سنیں گے، یعنی وہاں پہ جنت میں کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ رزق ہوگا، جس کو وہ کیا کہیں گے؟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام۔ یعنی اس جنت کے اندر کوئی کسی سے بری بات نہیں کرے گا، اس میں پھر کیا ہوگا؟ سلامتی، امن و امان ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ رزق رکھ دے گا، اور وہ رزق کیا کرے گا؟ ان کے لیے صبح کے لیے بھی ہوگا، شام کے لیے بھی ہوگا، یعنی جب دل چاہے گا جو کچھ کھانا چاہیں گے وہ ان کے سامنے جو ہے پیش ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوبی رکھی ہے۔ تلک الجنت اللاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہی جنت ہے، تلکا وہی جنت ہے، اللاتی جس کا نورث من عبادنا، ہم ان کو وارث بنائیں گے جو ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ کن کو وارث بنائیں گے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کو اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو پرہیزگار تھے، یعنی دنیا کے اندر پرہیزگار رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ یہ جنت دے دیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، وما اور نہیں، نتنزل حکم کے جو ہے بغیر اترنے والے، الا بامر اللہ، اور یہاں پہ وما نتنزل اور بے شک نہیں اترنے والے، یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، الا بامر ربک، تمہارے رب کے حکم کے ساتھ۔ یعنی جب فرشتوں کب نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں زمین کے اوپر؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تب ہم اترتے ہیں۔ لہو، اس میں، ما بین ایدینا، اسی کا ہے، لہو اسی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی آگے بھی جو کچھ ہے، پیچھے بھی ہے، جو ان چیزوں آگے اور پیچھے کے درمیان جو کچھ آتا ہے یہ بھی سب کچھ اللہ کا ہے۔ بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے واقف ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کیا کہا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، یعنی انسان کو جب نیند آنے لگتی ہے تو انسان اونگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اللہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی چیز سے جو ہے غافل نہیں ہوتے۔
اگر دنیا سے اللہ تعالیٰ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، اگر دنیا سے اللہ تعالیٰ نظر اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی بربادی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جس طریقے سے ایک چیز اور یاد رکھیں، جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کل روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیں گے، اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا، تو مطلب وہ کس میں جائے گا؟ ڈائریکٹ جہنم میں۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ رب السماوات والارض، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بیان کی گئی کہ رب ہے، مالک ہے کس کا؟ السماوات والارض، زمین اور آسمان کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان تمام درمیان والی ہر چیز کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ فاعبدوہ، تو پھر کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، واستبر، اور ثابت رکھو، لعبادتہ، اس کی عبادت پر جو ہے ثابت قدم رہے۔ حل تعلم، کیا تم جانتے ہو؟ حل، کیا، تعلم، تم جانتے ہو، لہو، سمیعن، کہ ہم جانتے ہیں، تو آپ کا جو ہے ہم نام جانتے ہو، یعنی کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اندر کوئی اور بھی کے اندر یہ خصوصیات ہوں؟ یعنی ہر چیز سے واقف کون ہے؟ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی نام ایسا نہیں ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جو ہمارے آگے اور پیچھے ہے، اس کا علم کسی کو ہو۔ تو یہ کس کو صرف علم ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور یقول کہیں گے، الانسان، انسان، اِذَا مَا مِتُّ، کہ جب ہم، کیا جب، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ ہے، اِذَا، کیا جب، مَا مِتُّ، میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا، تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی انسان کیا کہتا ہے؟ اِذَا مَا مِتُّ، کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، پھر خود بھی جواب دیتا ہے، خود بھی جواب دے رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا، مجھے عنقریب ضرور جو ہے زندہ جو ہے اٹھایا جائے گا، زندہ نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ یاد نہیں؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے احسان یاد دلوا رہے ہیں، ایزا الا یذکر الانسان ان خلقناہ، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی انسان کو تب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو دوسری بار آسان ہے اس کو زندہ کرنا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، فَوَرَبِّكَ، تو آپ کے رب کی قسم، فا جو ہے یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ قسم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں جو ہے ضرور جمع کریں گے۔ نحشرنہم، جس طرح ہم جانوروں کو دھکیل کے جو ہے آگے لے کے جاتے ہیں، جو ہے گائے، بھینسیں یا بھیڑ وغیرہ کو، تو ہانکتے ہوئے آگے لے کے جاتے ہیں، اسی طریقے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف قیامت کے دن جواب دہی کے لیے قیامت کے دن صرف انسان اکٹھے نہیں ہوں گے، بلکہ شیاطین بھی جو ہے وہ بھی کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ ثم لنحضرنہم، پھر یقیناً ہم ان کا حاضر کریں گے، حول جہنم، جو ہے جسیہ، تو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے، یعنی انسان بھی اور شیاطین بھی اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ کہاں سے گزریں گے؟ جہنم سے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ضرور کھینچ کر نکالیں گے۔ یعنی شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعت۔ اب یہاں پہ ہے ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو رحمان کے خلاف زیادہ سرخش تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ کون سا قبیلہ جنت میں جائے گا، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، تو یہی بحث ہماری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا اہل تشیع جائیں گے جنت میں؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، سنی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کون ٹھیک ہوگا؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن۔
جو ٹھیک نہیں ہوں گے وہ سارے کس گھٹنوں کے بل کس میں گرتے جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ جو فرقہ ٹھیک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو گروہ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک کون ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب یعنی حدیث کے اوپر عمل کرتا ہوگا۔ جو ان کے خلاف ہوگا تو وہ کبھی یہ گمان نہ رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اچھا جی، ثم لنحن اعلم، اور پھر ہم یقیناً جو ہے خوب جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ، اور ان کو جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ نافرمان ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں، یا کون پہلے جو ہے جہنم میں جائے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک اس جہنم سے گزرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو کیا کرنا ہوگا؟ جہنم میں سے اوپر سے گزارا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، یعنی یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا کہ ہر بندے کو گزرنا ہے، لیکن نقصان دہ کس کے لیے ہوگی؟ جو گنہگار ہوگا۔ باقی کیا ہوگا؟ اوپر سے آرام سے گزر کے چلا جائے گا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم، پل صراط۔ پل صراط کے اندر ایک جو ہے سیدھا راستہ جو تلوار کی طرح تیز اور بال کی طرح پتلا ہوگا، وہاں سے اوپر سے گزر تو نیچے کیا ہوگی؟ جہنم۔ لوگ جب گزر رہے ہوں گے، ہر کسی نے گزرنا ہوگا پل صراط سے۔ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیا کرتے تھے وہ وہاں سے کیا ہوں گے؟ ایزیلی گزر جائیں گے۔ باقی کیا ہوں گے؟ کٹتے جائیں گے اور جو ہے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ تو یعنی آج تو ہم یہی بحث کرتے رہتے نا کہ ہم میں سے کون سا فرقہ، کون سی جماعت جنتی ہے اور کون سی جہنمی۔ ہم خود ہی دنیا کے اندر ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے جہنمی ہے، فلاں جو ہے دوزگی ہے، فلاں جنتی ہے، تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ اب پھر جب وہاں سے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر کچھ لوگوں کو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہاں جہنم سے نکالے گا۔ کن لوگوں کو نکالے گا؟ ثم ننجی جو ہے نجات دے گا پھر اللہ تعالیٰ الذین اتقوا، جو پرہیزگار، یعنی پرہیزگاروں کو اللہ کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ وَنَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور سر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے چھوڑ دے گا۔ جس طریقے سے گھٹنوں کے بل نیچے گرے تھے کہ جو ظالم تھے، ظالم کون تھے؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی منمانی کیا کرتے تھے، جو دل چاہتا تھا وہی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا، کیسے؟ گھٹنوں کے بل جہنم میں پڑے رہیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر جو ہے ہماری تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، بینات، بیان کی جاتی، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو جنہوں نے انکار کیا، قال الذین، ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، للذین آمنوا، جنہوں نے انکار کیا کہ وہ مومنوں سے کہتے ہیں، آمنوا ای الفریقین، کہ دونوں گروہوں میں سے، فریقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو گروہ، یعنی دو گروہوں میں سے، خیر مقاماً، کہ بہتر ان کے اعتبار سے کون سا بہتر ہے؟ یعنی مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، کس کا مرتبہ، کس گروہ کا مرتبہ زیادہ ہوگا اور کس گروہ کا مرتبہ کم ہوگا، تو وہ جو ہے اس چیز کے اوپر پوچھتے ہیں۔ وہ احسن جو ہے ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے اچھا ہے، وہ احسن اچھا ہے، ندیہ بیٹھے مجلس، یعنی بندے بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، ان میں سے کون سی مجلس، کون سی محفل بہتر ہے؟ تو یہ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً، ہم ان میں سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ وَكَمْ، اور کتنے، أَهْلَكْنَا، ہم ہلاک کر چکے ہیں، قبلہم، اس سے پہلے، یعنی ہم آخری جو ہے کافی ساری قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ من قرن جو ہے قومیں،
ہم احسن و اساسن و ریاءن، وہ احسن وہ اچھے تھے، اساسن اساسوں کے اس بار سے، یعنی ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، و ریاءن اور نمائش خوبصورتی، اپنے عیش و آرام بہت زیادہ تھے ان لوگوں کے پاس، ان کی کوئی چیز فائدہ ان کو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ تباہ کر دیا۔ قارون کے خزانوں کی دیکھ لیں، قارون جو ہے اپنے خزانے کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کئی سو اونٹ جو ہے اس کی صرف خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ چابیاں اتنا زیادہ ہیں کہ کئی اونٹ جو ہے اس کا وزن اٹھاتے ہیں چابیوں کا، تو خزانے کا وزن کتنا ہوگا؟ اچھا جی، یہاں پہ آگے کیا کہا گیا؟ کل من کان فی الضلالۃ، پھر آپ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو، فَلْيُمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، تو رحمان بھی اسے جو ہے دھکیل دیتا ہے، یعنی جو کیا کرتا ہے گمراہی میں پڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، جاؤ مزید غرق ہو جاؤ۔ آج بھی ہم ایسے ہی ہیں نا، ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوتی، اور ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو کسی نے نہیں دیکھا، ہم بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ دراصل ڈھیل، تاکہ ہم گناہوں کے اندر اور دھکیلتے چلے جائیں اپنے آپ کو، شرک کے اندر اور ڈوبتے چلے جائیں، اور ایک دفعہ وہ آئے کہ ہم جو ہے تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں، اور جو ہے تباہی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تباہی سے محفوظ رکھے۔ فَلْيُمْدِدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، پھر رحمان بھی اسے دھکیل دیتا ہے، حَتَّىٰ اِذَا رَأُوا، پھر جب دیکھیں گے، مَا يُوعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ، کہ جس جو ہے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب، انہوں سے وعدہ کیا گیا اگر دنیا کے اندر گمراہی کے کام کرو گے تو ہم ضرور کیا کریں گے؟ تمہیں جہنم کا عذاب دیں گے، تو وہ اپنے عذاب کو سامنے دیکھیں گے۔ اب یعنی اتنے اس میں گھلتے گئے، اتنی اپنے جو ہے زندگی کے اندر مگن ہو گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم جو ہے بالکل عذاب کے آگے سامنے، پھر ایک لمحے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو مر چکے ہیں اور جہنم کے آگے جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت، ساعتن قیامت، پھر فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا، اور پھر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے برے، شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کون برے مقام والا اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ یعنی آج تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا کہ کون سا گروہ ٹھیک ہے اور کون سا گروہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب جو گروہ ٹھیک ہوگا وہ کامیابی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، اور باقی جو دوسرا گروہ ہوگا وہ کٹ کٹ کے کس میں گرتا رہے گا؟ جو ہے جہنم کے اندر، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ لیکن چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو پرہیزگار ہوں گے۔ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کی اپنی جو ہے سزا جو ہے قبول کرنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جہنم سے نکال کر جب ان کا سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں انہیں جو ہے بھیج دے گا۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کس سے جائے گا؟ اللہ کے فضل اور کرم سے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت کے اندر جو ہے بھیجے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔